السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ کہانی سننے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور کہانی سننے کے بعد لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چلتے ہیں ہم آج کی کہانی کی طرف، جو ہے شہر پہ حملہ کے دوسرے حصے کی۔ کہانی کے پہلے حصے میں آپ نے دیکھا تھا کہ شہر میں گرین گیس کے حملے کی وجہ سے سارے شہر میں ہنسی کی وبا پھیل گئی تھی، اور جس میں احمد کے گھر والے بھی شامل تھے، جو ہنس ہنس کر بے حال ہو رہے تھے۔ مگر حیران کن بات یہ تھی کہ سب پر گیس نے اثر کیا تھا، مگر احمد کیوں بچ گیا تھا، جبکہ وہ تو بہت اچھا بچہ بھی نہیں تھا، ضدی بھی تھا، سیلفش بھی تھا، اور کہنا بھی نہیں مانتا تھا۔ اور اس بات پر احمد خود بھی حیران تھا، اور ایک زوردار آواز آنے پر چھت پر گیا تو اس نے وہاں پر ایک سائیکلون دیکھا تھا، اور جب اس کے قریب جا کر اس نے غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ سائیکلون کے اندر ایک اور احمد بیٹھا تھا، اور اندر بیٹھا ہوا احمد باہر والے احمد کو اندر بلا رہا تھا۔ باہر والے احمد نے ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور واپس مڑنے لگا تو اندر سے آواز آئی، تم تو میرے دوست ہو، میری طرح سب کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہو، آؤ ہم دونوں مل کر سب کو ہنسا ہنسا کر مار دیں گے۔ احمد ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا تو اندر سے پھر آواز آئی، احمد اندر آ جاؤ، میں تمہارے امی، ابو اور بہن کو بچا لوں گا، باقی شہر کو ایسے ہی ہنسنے دو تاکہ سب ختم ہو جائے اور ہم سب کی چیزوں پر قبضہ کر لیں گے۔ ایک لمحے کے لیے احمد نے سوچا، ٹھیک ہے، میرے امی ابو اور بہن بچ جائیں تو مجھے دوسروں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور وہ سائیکلون کی طرف بڑھنے لگا۔ مگر اس کے کانوں میں دور سے کہیں امی کی آوازیں آ رہی تھیں، جو اسے اس دن کی یاد دلا رہی تھیں جب اس نے اپنی بہن سے لڑائی کی تھی اور اس کی گڑیا توڑ دی تھی۔ تب امی نے اسے پہلے ڈانٹا تھا اور پھر پیار سے سمجھایا تھا کہ احمد، اچھا بچہ بننے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے، اگر ہم دوسروں کو تنگ کریں گے تو کوئی بھی ہم سے پیار نہیں کرے گا۔ دیکھو احمد، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اصل زندگی تو دوسروں کے لیے جینے میں ہوتی ہے، ان سے محبت کرنے میں، ان کی غلطیاں معاف کرنے میں، اور دوسروں کے لیے قربانی دینے میں۔ اگر ہم دوسروں کا نقصان کریں گے تو ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ امی کی آوازیں مسلسل احمد کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ احمد کے بڑھتے ہوئے قدم وہیں رک گئے۔ اب احمد صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ سب شہر والوں کے لیے سوچ رہا تھا۔ اس کے اندر سب کو بچانے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی، اور اب احمد نے اللہ سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ زور زور سے اللہ سے مدد مانگی، رو رو کر معافیاں مانگنے لگا اور دعائیں کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ آج مجھے معاف کر دیں اور میرے شہر والوں کو اور میرے گھر والوں کو بچا لیں۔ جوں جوں احمد کے آنسو زمین پر گرتے تھے وہ پھیل جاتے تھے، یہاں تک کہ بہت سارا پانی جمع ہو گیا، اور اس پانی کی وجہ سے سائیکلون کی طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ احمد روتے روتے سجدے میں گر گیا اور دعائیں کرنے لگا، اللہ تعالیٰ آپ ایک مرتبہ سب ٹھیک کر دیں، میں اب کبھی بھی ضد نہیں کروں گا، نہ کسی کا نقصان کروں گا، ماں باپ سے بدتمیزی بھی نہیں کروں گا۔ دعائیں مانگتے مانگتے جب احمد نے سر اٹھایا تو سائیکلون تو اس کے آنسوں کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا، اور ہر طرف ہنسنے کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھیں۔ لیکن اب امی کی آوازیں آ رہی تھیں، احمد اٹھ جاؤ، اسکول کا وقت ہو چکا ہے۔ احمد نے آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ واقعی گیلا تھا، جو اس کے آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے تھا۔ احمد نے خوشی سے بستر پہ سے چھلانگ لگائی اور سامنے کھڑی امی سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، امی آج میں نے سب کو بچا لیا۔ کیوں بھائی، کیسی لگی یہ کہانی؟
کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔